آڈیو بک یادیں، اس سے لیا گیا مضمون مدر ڈے اور ماں جی۔ آج صبح سب سے پہلے جو میسیج مجھے موصول ہوا میرے بیٹے کا تھا۔ اس نے مجھے مدر ڈے وش کیا۔ خوبصورت وش میسیج دیکھ کر میری ممتا مسکرا اٹھی اور میں نے اسے رپلائی کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خوبصورت کارڈ میری بیٹی نے میرے ہاتھ میں تھمایا اور مجھے مدر ڈے وش کیا۔ ہیپی مدر ڈے ماما۔ یہ سب دیکھ کر میری چھوٹی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی، ماں مدر ڈے کیا ہوتا ہے؟ یہ ماں سے پیار کا دن ہوتا ہے بیٹی۔ میں نے جواب دیا، ماما اور بیٹی کے پیار کا دن؟ وہ معصومیت سے اپنے ننھے ننھے بازو پھیلائے میرے سینے سے آن لگی۔ بیٹی کی محبت کی یہ خوشبو مجھے برسوں پیچھے ماضی میں لے اڑی۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا، روزہ کھلنے والا تھا، افطاری کا سامان سجا ہوا تھا، ہاتھ دعا کے لیے بلند تھے۔ سفید ململ کا دوپٹہ اوڑھے میری ماں کا مقدس چہرہ چشم تخیل میں میرے سامنے تھا۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے میری ماں ململ کے دوپٹے کو پانی میں بھگو لیا کرتی۔ اس گیلے دوپٹے میں میری ماں کے خشک ہونٹ گرمی کی شدت میں ہمیں بڑے انہماک سے دعا کروایا کرتے تھے، یا اللہ ایمان سے رکھنا، ایمان سے اٹھانا، ایمان کی سلامتی دینا۔ یہ وہ مخصوص دعا تھی جو ہم نے ہوش سنبھالنے کے بعد ہمیشہ اپنی ماں کو بڑے انہماک سے مانگتے سنا۔ سب بہن بھائی اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، یہ دعا سن کر بڑے جوش سے آمین آمین کہا کرتے۔ وقت گزرا، ہم نے شعور کی منزلیں طے کرنا شروع کی تو ہمارے ننھے ننھے دماغوں میں بے شمار خواہشات مچلنے لگیں۔ بہت سی دعائیں ہمارے لبوں سے نکلنے کے لیے بے قرار ہوتی اور جی چاہتا کہ چپ کر کے امی کے کانوں میں اپنی ساری دعائیں بتائیں اور امی سب بہن بھائیوں کے بیچوں بیچ اجتماعی طور پر ہمارے لیے وہ دعائیں مانگے۔ لیکن دل کی یہ خواہش امی جان کی دعا کے نیچے کہیں دب کر رہ جاتی۔ ہاں، امی جی کے لفظوں میں وقت گزرنے کے ساتھ اب کچھ اضافی جملے شامل ہو چکے تھے۔ جب وہ ہمیں اسکول کے لیے رخصت کرتی تو پھر دعائیں دیتی، اے اللہ میرے بچوں کو نیک لوگوں کا ساتھ دینا، انہیں نیکوں کی صحبت دینا، انہیں بروں کی برائی سے بچانا۔ ہم سوچتے امی کی یہ دعائیں ساری کی ساری بہت عجیب ہے، کبھی انہیں ہمارے ایمان کی فکر ہے اور کبھی انہیں ہماری صحبت کی۔ اور رمضان میں خاص طور پر افطاری کا اتنا اہم وقت وہ ہمارے ایمان کی فکر میں گنوا دیتی اور یہی دعا کرتی، اللہ میرے بچوں کو ایمان کی سلامتی دینا۔ ہم اپنے دلوں میں اٹھنے والے ان سوالات کو زبان پر نہیں لاتے اور نہ ہی کبھی ہم نے اس کی جرت کی کہ ہم امی سے پوچھیں کہ ماں جی آپ ہمارے ایمان کی اتنی فکر کیوں کرتی ہیں؟ ہماری ماں جی بہت دیندار خاتون تھی۔ حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہم نے بچپن ہی سے انہیں قرآن پاک سے شدید محبت کرتے دیکھا۔ وہ قرآن پڑھتی کبھی نہ تھکتی اور رمضان المبارک میں تو قرآن کے لیے ان کا شغف اتنا بڑھ جاتا کہ روزانہ 22-23 پارے پڑھ لیا کرتی اور ہمیشہ وقت کی کمی کا شکوہ کرتی نظر آتی کہ ایک دن میں قرآن ختم نہیں کر پاتی ہوں۔ دن کا ایک خاص حصہ انہوں نے درود پاک کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کچھ خاص ہی تھی۔ ہمارے بچپن کے جتنے مسائل ہوتے، ہماری ساری شکایات کا حل ان کے پاس صرف ایک ہی ہوتا تھا۔ میں نے جب بھی ان سے کوئی مسئلہ بیان کیا وہ مجھے گویا میرا ہاتھ پکڑ کر سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جاتے، میرے مسئلے سے مناسبت رکھنے والی احادیث سناتی اور میں اپنا مسئلہ بھول کر
چپ چاپ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے لگتے۔ یہی ہمارا بچپن تھا اور یہی ہماری ماں سے ہمارا تعلق۔ وہ ہماری ماں تھی اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ان کا میکہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات شروع کرتی اور انہی کے حیات مبارکہ کی باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی بات کو ختم کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت بہت شدید تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی کی مثالیں، ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی باتیں، ان کے پیارے حسن حسین کی باتیں وہ اتنا آنکھوں میں پیار سمیٹ کر ہمیں سنایا کرتی کہ مجھے لگتا کہ میں ان کے ساتھ 14 صدیاں پیچھے مدینہ منورہ کی گلیوں میں کہیں گھوم پھر رہی ہوں۔ کبھی کبھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر طائف کی سنگلاخ پہاڑیوں پر لے جاتی اور میں حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی اور ان کے گاؤں پہنچ جاتی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھولے میں لٹائے لوریاں سنا رہی ہوتی تو ہم ماں بیٹی بھی وہیں کہیں بی بی حلیمہ سعدیہ کے صحن کی دیوار کی اوٹ میں بیٹھے اپنے آقا کملی والے کو دیکھ رہے ہوتے۔ کبھی کبھی وہ حاجیوں کے قافلے کے پیچھے پیچھے میرا ہاتھ تھام کر چل پڑتی اور مجھے لیے مکہ مدینہ پہنچ جاتے۔ کبھی ماں بیٹیاں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو تلاش کرتے کرتے غار ہرا چلے جاتے اور کبھی ہم غار ثور کے پہاڑ پر چڑھنے لگتے۔ گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں میں نے بچپن ہی سے اپنی ماں سے سنی اور ان کا انداز، ان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ سب میں نے ان سے سیکھا اور وہ ہمیں لیے آقا کے دیس میں گھومتی اور مدینہ کی گلیوں میں کھجوروں کے درختوں میں ہمیں اپنے ساتھ ساتھ لیے وہ پھرتی۔ ذرا بڑے ہوئے تو زندگی نے کچھ سیکھنا شروع کیا۔ زندگی کے مسائل نے جب ستانا شروع کیا تو کبھی امی کے پاس بیٹھ کر اپنے مسائل کا ذکر کرتے، وہ ہماری باتیں سنتی، پھر مسکرا کر کہتی یہ دنیا کے مسائل تو چند دن کے ہیں، اصل زندگی تو آگے کی ہے، ہمیں اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیا تو میرے کریم آقا نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے بھی نہیں مانگی تھی۔ یہ دنیا تو کتی ہے اور اس کے طالب بھی کتے ہیں بیٹا۔ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا تو فریب ہے۔ اس دنیا کے فریب میں پھنس کر ہمیں اپنی آخرت تھوڑا خراب کرنی ہے۔ وہ اتنے پیار سے سمجھاتی اور دنیا کو اتنا بے توقیر کر دیتی کہ ہم اپنی پریشانی بھول جاتے۔ ہم ماشاءاللہ 8 بہن بھائی تھے۔ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا امی آپ کے اتنے سارے بچے ہیں، آپ تنگ نہیں پڑتی؟ ان کی آنکھوں کی وہ چمک مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرا سوال سن کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی اور خوشی سے اپنا ہاتھ میرے سامنے کیا، 2 انگلیاں ملائیں اور بولی جس عورت کے زیادہ بچے ہوں گے وہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا قریب ہوگی جتنی یہ دونوں انگلیاں۔ گویا تخلیق کی تکالیف، پرورش و تربیت کے سارے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے لیے انہیں اس قدر ہیچ لگ رہے تھے۔ میں یہ سن کر خاموش رہ گئی۔ آج انہیں دنیا سے گئے بہت سارے برس بیت گئے ہیں۔ ان برسوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے مجھے تنہا چھوڑا ہو۔ وہ ہر لمحہ، ہر دن میرے ساتھ رہیں۔ زندگی میں نے سفر کیا، ہر سفر میں وہ اپنا ململ کا سفید دوپٹہ اوڑھے میرے ساتھ ہو لیتی۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کرتی، ان کے احکامات یاد کرواتے، ان کی محبت کی قدر و قیمت سمجھاتی۔ گویا انہیں اگر میری فکر تھی تو صرف اور صرف یہ کہ میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹنے نہ پائے، کمزور نہ ہونے پائے، اور وہ ہر لمحہ یہ تعلق جوڑنے میں مصروف نظر آتی۔ ان کا کہا ایک ایک لفظ نہ کبھی کانوں سے پرے ہوا اور نہ ہی کبھی بوسیدہ محسوس ہوا۔ ہر لمحہ ان کے الفاظ مجھے سرخ گلابوں کی طرح تر و تازہ محسوس ہوتے تھے۔ ان کے لفظوں میں موتیا کی سی خوشبو تھی، وہ خوشبو مجھے کبھی اداس نہیں ہونے دیتی، وہ خوشبو مجھے مسحور رکھتی، دل بدل دیتی۔ یہ خوشبو کبھی کم ہوئی اور نہ ہی کبھی پرائی۔ انہیں موتیا بہت پسند تھا۔ ان کے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لان میں موتیا کے پودے تھے۔ جب وہ صبح سویرے بیٹھ کر قرآن پڑھتی اور پھر موتیا توڑ کر بڑے اہتمام سے اپنے کمرے میں رکھتی تھی۔ ان کے کمرے میں ہمیشہ موتیا کی خوشبو کی مہک موجود رہتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، امی جی آپ کو موتیا اتنا کیوں پسند ہے؟ سرگوشی میں مسکرا کر بولی، اس میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو ہے۔ ماں جی کی زندگی کی ساری یادیں مٹھی میں دبائے، زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں، کتنے دور گزر گئے، یہ یادیں آج بھی تر و تازہ ہیں۔ محبتوں کا یہ احساس اور خوشبو زمانے اور وقت کی محتاج نہیں۔ ماں تو ماں ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، نہ وہ کبھی مرتی ہے اور نہ ہی کبھی وہ چھوڑ کر جاتی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی یہ آرٹیکل ختم ہوتا ہے۔